اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں رات کے 7:30 بجے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ ریاست قطر نے لیبیا کے شہر طرحونہ میں اجتماعی قبروں کی موجودگی کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1470 مریضوں کے شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 63,642 ہو گئی ہے۔ ایران کی حکومت نے شام پر امریکہ کی جانب سے لگائی گئی مزید پابندیوں کی مذمت کی ہے اور اسے ایک غیر انسانی کارروائی قرار دیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں وزیر صحت نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے سے متعلق تدابیر اور اس کی تازہ ترین صورتحال سے کابینہ کو آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وائرس کے سبب عائد کی گئی پابندیوں کے آہستہ آہستہ اٹھائے جانے کے پلان کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے بارے میں بھی کابینہ کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ بعد میں کابینہ نے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل دیگر موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ کابینہ نے قطر کی وزارت خارجہ اور اقوام متحدہ کے انسانی امور میں ہم آہنگی سے متعلق آفس OCHA اور یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP کے درمیان لیٹرز آف انٹینٹ کی منظوری دی۔ وزارت ادارتی ترقی، محنت اور سماجی امور نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک سیمینار میں شرکت کی ہے جس کا اہتمام یورپی بزنس کونسلوں کے پریزیڈنٹس اور ممبران اور قطر کے ایوان صنعت و تجارت نے کیا۔ اس سیمینار کا عنوان تھا قطر کی تازہ ترین پیش رفت، اصلاحات اور اقدامات اور غیر ملکی ورکرز پر کرونا وائرس کے اثرات کو کم کرنے کے حکومت قطر کے اقدامات۔ ریاست قطر نے لیبیا کے شہر طرحونہ میں اجتماعی قبروں کی موجودگی کی شدید مذمت کی ہے۔ حکومت کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ لیبیا کے اندر کچھ گروپ قتل و غارت کے لیے کالعدم ملیشیا فورس کا استعمال کرتے ہوئے لیبیا کے عوام کے خون کے تقدس کی بے حرمتی اور ان کے ڈیسنٹ زندگی گزارنے کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری لیبیا کے اندر ہونے والے ان انسانیت سوز جرائم کو نظر انداز کر رہی ہے اور جنگی مجرموں کے ساتھ نرمی کی وجہ سے لیبیا کے بے گناہ اور نہتے عام شہریوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ دنی اسنا ترکی کے وزیر خارجہ میولت کاوسوغلو، وزیر مالیات بیرات البیرقاق، صدارتی ترجمان ابراہیم کالن اور قومی انٹیلیجنس بیورو کے نگران حقان فیدان نے کل لیبیا کا دورہ کیا، جہاں اس وفد کی ملاقات اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ لیبیا کی حکومت کے وزیر اعظم فیض السراج سے ہوئی، جس میں لیبیا کے اندر جنگ بندی سے متعلق کوششوں اور وہاں کے بحران کا سیاسی حل تلاش کرنے سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس دورے کا مقصد لیبیا کے لیے انقرہ حکومت کی بھرپور حمایت کا یقین دلانا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1470 مریضوں کے شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 63,642 ہو گئی ہے۔ وزارت نے وائرس کے 1,267 نئے کیسز اور 4 افراد کے وائرس کی وجہ سے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ دنی اسنا وزارت صحت، حمد میڈیکل کارپوریشن اور پرائمری ہیلتھ کارپوریشن نے کرونا وائرس سے بچاؤ سے متعلق اقدامات کے بارے میں اویئرنس کیمپین یعنی آگاہی مہم کو تیز کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی گزشتہ پیر کے دن سے وائرس کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو
ہٹائے جانے کے پہلے مرحلے پر عمل جاری ہے۔ وزارت صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11 مریضوں کو انٹینسیو کیئر یونٹ یعنی انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں منتقل کیا گیا، جہاں اس وقت موجود مریضوں کی تعداد 230 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 8.36 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے اور 4 ملین سے زائد مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 4,47,985 افراد وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ انڈونیشیا میں کرونا وائرس کے 1,331 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد وہاں وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 42,762 ہو گئی ہے۔ ادھر ڈنمارک کی حکومت نے یورپی ممالک کے شہریوں کو جون کی 27 تاریخ سے ڈنمارک میں آنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ برازیل میں مزید 1,269 مریضوں کا انتقال ہو جانے کے بعد وہاں کرونا وائرس سے مرنے والے افراد کی تعداد 46,510 ہو گئی ہے۔ چین میں کرونا وائرس کے 28 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے 21 کیسز دارالحکومت بیجنگ میں رجسٹر کیے گئے ہیں۔ تھائی لینڈ نے آئندہ ماہ سے کاروباری مقاصد کے لیے بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ دریں اثنا برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنے آسٹریلیا کے ہم منصب اسکاٹ موریسن کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دونوں وزرائے اعظم نے فیصلہ کیا کہ اس بات کی چھان بین کرائی جائے کہ اصل میں کرونا وائرس پھیلنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ خبر ملی ہے کہ اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفادی نے مقبوضہ مغربی کنارے کا دورہ کیا ہے، جس کا پہلے سے اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی اور انہیں اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم کا پیغام پہنچایا، جس میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کی مذمت کی گئی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ وہ ان مقبوضہ علاقوں کو اسرائیل میں شامل کرنے کی مخالفت کریں گے جہاں فلسطینیوں کی اکثریت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا کل جو اجلاس منعقد ہوا تھا، اس میں سلامتی کونسل کی 5 نشستوں کے لیے 7 ممالک کے درمیان مقابلہ ہوا، جس کے بعد جنرل اسمبلی نے میکسیکو، ناروے اور لینڈ اور بھارت کو 2 سال کی مدت کے لیے سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر منتخب کر لیا ہے۔ واضح ہے کہ سلامتی کونسل میں با اختیار مستقل ممبران کی تعداد 5 ہے، جن کے پاس حق تنسیق ہے، یعنی کسی بھی فیصلے کو ویٹو کرنے کی طاقت ہے۔ چین سلامتی کونسل کا مستقل ممبر ملک ہے۔ متنازع وادی کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارت کی فوج کی دیہی علاقوں پر فائرنگ سے کم از کم 4 پاکستانی عام شہری ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ دریں اثنا بھارت میں آج ان 20 فوجیوں کی آخری رسوم ادا کی گئیں جو پڑوسی ملک چین کے فوجیوں کے ساتھ دست بدست لڑائی میں مارے گئے تھے۔ یہ لڑائی دونوں ملکوں کے متنازع پہاڑی سرحدی علاقے میں ہوئی تھی۔ دریں اثنا بھارت نے چین سے کہا ہے کہ وہ وادی گلوان کے علاقے پر اپنی ملکیت کے دعوے کے سلسلے میں غلط بیانی سے گریز کرے، تاہم دونوں ممالک ہمالیہ کے دامن میں واقع اس خطے میں آپس کی کشیدگی کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جہاں ان کی فوجوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ بھارتی شہریوں نے چین کے صدر زی جن پنگ کی پورٹریٹس کو اس وقت آگ لگا دی جب ہلاک ہونے والے فوجیوں کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھیں۔ دونوں ملکوں نے سن 1967 کی آپس کی جھڑپوں کے بعد پہلی مرتبہ شدید سرحدی جھڑپیں شروع کرنے کا ایک دوسرے پر الزام عائد کیا ہے۔ ایران کی حکومت نے کہا ہے کہ اس کی بحریہ نے آج بحر ہند کے شمالی علاقے میں جو خلیج کے دہانے پر واقع ہے، ایران میں تیار کیے گئے نئے کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اور ایران نے آج ایک بیان میں اپنے علاقائی اتحادی ملک شام پر امریکہ کی جانب سے مزید پابندیوں کی مذمت کی ہے اور اسے ایک غیر انسانی کارروائی قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ دمشق کے ساتھ تجارتی تعلقات میں اضافہ کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موصوی نے کہا ہے کہ دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کی وبا سے دوچار ہے اور اس موقع پر یہ پابندیاں عائد کرنے سے شام کے عوام کے دکھوں اور تکلیفوں میں مزید اضافہ ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ ہم شام کے عوام اور حکومت کے ساتھ اپنے معاشی تعاون کو ان پابندیوں کے باوجود بدستور جاری رکھیں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ ریاست قطر نے لیبیا کے شہر ترہونہ میں اجتماعی قبروں کی موجودگی کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1470 مریضوں کے شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 63,642 ہو گئی ہے۔ اور ایران کی حکومت نے شام پر امریکہ کی جانب سے لگائی گئی مزید پابندیوں کی مذمت کی ہے اور اسے ایک غیر انسانی کارروائی قرار دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔